کا منگتا میرے ہر عیب کی کہتے ہیں وہ پردہ پوشی میرے ہر عیب کی کہتے ہیں وہ پردہ پوشی ہاں میرے ہر عیب کی کہتے ہیں وہ پردہ پوشی میرے جرموں کو تماشا نہیں ہونے دیتے میرے جرموں کو تماشا نہیں ہونے دیتے پڑھیے ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا اپنے منگتوں کی فہرست میں رکھتے ہیں مجھے ہاں اپنے منگتوں کی فہرست میں رکھتے ہیں مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے بات کہتا ہوں تو آتی ہے مہک طیبہ کی بات کہتا ہوں تو آتی ہے مہک طیبہ کی ہاں بات کہتا ہوں تو آتی ہے مہک طیبہ کی کیونکہ میرے لہجے کو وہ میلا نہیں ہونے دیتے میرے لہجے کو وہ میلا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے ہے یہ ایمان کے آئیں گے لحد میں میری ہے یہ ایمان کے آئیں گے لحد میں میری ہے یہ ایمان کے آئیں گے لحد میں میری اپنے منگتوں کو وہ تنہا نہیں ہونے دیتے اپنے منگتوں کو وہ تنہا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں اور میرے حالات ہی آقا میرے دشمن ٹھہرے ہاں میرے حالات ہی آقا میرے دشمن
خوش میں ٹھہرے مجھ کو دیدار مدینہ نہیں ہونے دیتے مجھ کو دیدار مدینہ نہیں ہونے دیتے پڑھیے ان کا منگتا ہوں جو منگتا ہونے دیتے یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا۔ حمد و صلوات کے بعد انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، بندہ ناچیز نے قرآن مجید فرقان حمید کے 10واں پارہ سورہ توبہ آیت نمبر 75 آپ احباب کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ آج کی گفتگو کا عنوان سخاوت کی فضیلت ہے۔ جو آیہ مبارکہ میں نے آپ احباب کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں کہ اس آیہ مبارکہ میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ، اور ان میں کوئی وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا۔ مِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ، ان میں سے کوئی وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا، اللہ سے وعدہ کیا تھا۔ کس بات کا؟ اس بات کا کہ لَإِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، اگر اللہ ہمیں اپنے فضل سے عطا کر دے تو کیا کریں گے؟ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، ہم ضرور بالضرور صدقہ و خیرات کریں گے اور ہم بھلے لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ، اور جب اللہ نے ان کو اپنے فضل میں سے عطا کر دیا، بخلوا بہ، وہ بخیل ہو گئے، وہ بخل کرنے لگ گئے۔ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور وہ منہ پھیر کے پلٹ گئے۔ اب یہ آیہ مبارکہ، اس آیہ مبارکہ کا سیدھا سادہ لفظی ترجمہ، یہ آیہ مبارکہ کس موقع پر نازل ہوئی اور کس کے بارے میں نازل ہوئی، اس کا شان نزول کیا ہے، وہ ذرا خاکہ اپنے دماغ میں آپ نے بٹھانا ہے۔ جب وہ خاکہ اور اس کا شان نزول آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے گا تو پھر یہ آیہ مبارکہ آپ کو صحیح طریقے میں سمجھ آ جائے گی۔ اس آیہ مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ ثعلبہ بن حاطب، یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی تھے، اور یہ اتنی عبادت کیا کرتے تھے اور ہمیشہ مسجد میں رہا کرتے تھے، جس کی وجہ سے صحابہ کرام ثعلبہ بن حاطب کو حمامۃ المسجد کا لقب دیا کرتے تھے۔ حمامۃ المسجد کا مطلب ہوتا ہے
مسجد کی کبوتری، مسجد کی کبوتری، یہ ثعلبہ بن حاطب اتنی عبادت اور اتنا مسجد کے ساتھ لگاؤ تھا، 5 وقت کی نماز مسجد میں باجماعت ادا کرتے، مسجد میں ہی رہتے۔ ایک مرتبہ یہ ثعلبہ بن حاطب صبح کی نماز جیسے ہی میرے آقا نے پڑھائی، یہ دعا سے پہلے پہلے چلے گئے۔ میرے آقا نے ثعلبہ بن حاطب کے بارے میں معلومات لی۔ جب اگلی صبح پیغام بھجوایا میرے آقا نے، ثعلبہ حاضر ہوا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ تو منافقوں کی طرح دعا سے پہلے پہلے چلا جاتا ہے، منافقوں کی طرح تو دعا سے پہلے پہلے چلا جاتا ہے، یہ میرے آقا فرما رہے ہیں۔ ذرا وہ احباب بھی اپنا محاسبہ کر لیں جن کو اتنی جلدی ہوتی ہے کہ جناب بس امام صاحب منہ پھیر لیں اور جناب والا بس جوتیاں پہن کے جلدی جائیں، جناب پیچھے جو ہے نا بڑے معاملات ہیں، بڑے کام ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں تو منافق تو نہیں ہو گیا، دعا سے پہلے پہلے چلا جاتا ہے۔ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ایک مجبوری ہے۔ وہ مجبوری پیش کی، یا رسول اللہ میں غریب ہوں، یہ جو تن پہ میرے کپڑا ہے نا، یہ میں آ کے پہن کے آتا ہوں اور میری زوجہ میری بیوی وہاں پہ برہنہ ہوتی ہے، میں جیسے ہی نماز پڑھتا ہوں جا کر یہ لباس دے دیتا ہوں بیوی کو اور پھر میں برہنہ ہو جاتا ہوں، میری بیوی نماز ادا کرتی ہے، اس لیے یا رسول اللہ مجھ سے جلدی، اور میں دعا سے پہلے چلا گیا۔ خیر، ہمیں سوچنا چاہیے کہ میرے آقا نے فرمایا جو دعا سے پہلے چلا جائے وہ کون ہے؟ منافق ہے۔ اور ہمارے کرتوت، ہمارے اعمال آپ کے سامنے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں کہ بس مسجد میں آئے ہیں تو بس جناب کچھ گھڑی تھے تو بس مسجد کو نکروں، وڈا پویوں وڈا معاملات ہیں، وڈا عزیزان محترم۔ وہ ثعلبہ بن حاطب جس کا مسجد کے ساتھ اتنا لگاؤ، 5 وقت میرے آقا کے پیچھے جماعت پڑھنے والا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرمائے، اللہ مجھے مال عطا کرے۔ میرے آقا نے فرمایا اے ثعلبہ، یہ جو تو تھوڑے پر اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے نا، یہ تیرے لیے کثیر مال سے بہتر ہے۔ دوسری مرتبہ ثعلبہ بن حاطب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، یا رسول اللہ میرے لیے دعا کریں، میں غریب ہوں، مجھے اللہ مال عطا کرے۔ میرے آقا نے فرمایا ثعلبہ بڑا افسوس ہے تجھ پر، مجھے قسم ہے اس ذات کی، میرے آقا نے فرمایا کہ جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، میں اگر چاہوں نا، میں چاہوں، میرے آقا نے فرمایا کہ میرے ساتھ یہ پہاڑ سونے اور چاندی کے بن کر میرے ساتھ چلنے لگ جائیں تو یہ چلنے شروع ہو جائیں گے۔ جب تیرے نبی نے مال کو پسند نہیں کیا ہے، بڑا افسوس ہے ثعلبہ تجھ پر۔ ثعلبہ پھر بھی نہ سمجھا۔ ثعلبہ بن حاطب تیسری بار جب میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوا، یا رسول اللہ میرے لیے دعا کیجئے اللہ مجھے مال عطا کرے۔ میرے آقا نے فرمایا ثعلبہ تجھ پہ افسوس ہے، لیکن میرے آقا نے دعا کی پروردگار ثعلبہ کو مال عطا کر دے۔ بس میرے آقا کی یہ دعا کرنا تھی۔ ثعلبہ نے ایک بکری خریدی، وہ بکری جناب والا وہ اتنا بڑھتی گئی، اتنا بڑھتی گئی، اتنا بڑھتی گئی کہ اس کے بعد تو بہت بڑا ریوڑ ہو گیا جی جناب، کیونکہ نبی کی جو دعا ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔
وہ بھائی اسی لیے نا جو نبی کا منگتا ہو جاتا ہے نا وہ پھر دنیا کے منگتا ہے، اس کی جناب والا کوئی بھی حیثیت نہیں ہے۔ ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے۔ اللہ اکبر۔ اب مال بڑھ گیا، پتہ ہے نا جب مال بڑھتا ہے تو مال کی محبت آ جاتی ہے، چھپائے کہاں پہ بندہ۔ اس لیے جن کے پاس جو کروڑ پتی لوگ ہیں جناب ان کی نیندیں حرام ہیں۔ مال کہاں چھپائیں ہم؟ بینک بیلنس بنے ہوئے ہیں، گھر میں ہے تو جناب جان کا خطرہ ہے، جناب بینک میں رکھیں جناب والا، اوپر دہشت گردوں کا خطرہ ہے۔ او بھائی اس کو اگر حضرت عثمان غنی کے مال کی طرح خرچ کرتے تو تمہیں اس کی فکر بھی نہ ہوتی۔ یہ قرآن نہیں پڑھا، ہم نے تو قرآن کو برکت کے لیے جناب والا اوپر رکھ دینا ہے، بس کوئی مصیبت آ جائے تو اس کے نیچے گزرنا ہے، یہ نہیں دیکھنا کہ قرآن میں لکھا ہوا کیا ہے، قرآن ہمیں تعلیم کیا دے رہا ہے۔ ثعلبہ کا جب مار بڑھا نا، ریوڑ بڑا ہو گیا، اب جناب والا 2 نمازیں پڑھنے آئے 3 نمازوں سے رہ جائے۔ میرے آقا نے معلومات لی کہ ثعلبہ بن حاطب کو کیا ہو گیا ہے، کہاں ہے وہ؟ عرض کیا یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے بتایا آقا اس کا مال بہت ہو گیا ہے، مدینہ شہر میں اس سے اتنا مال ہو گیا کہ اب سنبھالنے میں نہیں آ رہا۔ یا رسول اللہ اس لیے اس کا خیال کرتے 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 جناب والا کبھی 2 نمازیں چھوٹ گئیں، کبھی 4، کبھی جناب والا 5، یہاں تک کہ جناب مال اتنا بڑھ گیا اب ثعلبہ 5 نمازوں میں غیر حاضر ہونے لگا۔ اب تو جناب والا جمعہ پہ حاضری ہو، جمعہ پہ۔ یہ جو مال کی محبت ہے نا، یہ مال کی محبت، یہ دین کی محبت نکال دیتی ہے۔ اس مال کے لیے ہم پتہ نہیں کیا سے کیا کچھ کما رہے ہیں جی، ہم نے ساری زندگی زندہ رہنا یہاں پہ۔ اب ثعلبہ بن حاطب کو میرے آقا نے دعا دی، مال اتنا کثیر ہوا، اب جناب والا مدینے میں رہنے کے لیے مال کاتے سنبارا سہیں، جناب والا مال لے کر مدینہ سے دور چلا گیا، میدان میں چلا گیا، اور وہاں پہ بھی جناب والا مال اتنا بڑھتا گیا کہ جناب میدان میں نہ سمائے۔ اب جناب جو جمعے پہ آتے تھے ثعلبہ بن حاطب، جمعے پہ بھی غیر حاضری۔ اب تو عیدین والا سلسلہ ہو گیا، ہمارے ہاں بھی یہی ہے نا، ہمارے ہاں یہ نمازوں کی قسمیں، یہ ہمیشہ کہتا رہتا ہوں کہ 8، 7، 60، 360 یہ ہمارے نمازیوں کی قسمیں۔ 8 والے وہ ہیں مسکین جو جمعہ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اور 7 والے یہ ہے کہ اب ایسا کوئی بھی ہوتا ہے کہ جناب کوئی نمازی پڑھنے والا دوست ہو تو بس یار ہنی سے گڈ ونجا نہ تو چاہوں تو بھی نماز نہ پڑھ دوں، اچھا بس مجبوری میں جا کر اس دوست کے ساتھ نماز پڑھی، یہ ساتھی والا نمازی ہے۔ اور کھاٹ والا نمازی جو صرف نماز جنازہ پڑھنے کے لیے تو جناب موجود ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے میں نے بھی مرنا ہے، آج ماں کہیں جے جنازے میں نہ ویم تو صبح ماں جے جنازے میں کیری دو، یہ فکر کر کے نماز پڑھتا ہے جو فرض کفایہ ہے۔ اور پھر 360 والے جو نمازی ہیں وہ مسکین پھر عیدین کو ہمیں اپنا چہرہ دکھاتے ہیں، پھر وہ آ کے کہتے ہیں مولوی صاحب ڈاڈی دیر تھی دی پیا سہی تو آگے خبر نہ عید جو ٹیم تو 8:15 رکھیا تو یہ جناب 8:30 تھی وے تو آگے خبر ہی نہ ہے۔ وہ سال میں ایک نماز پڑھنے والا آ کے بھی علماء کو جناب والا اپنی وہ دکھا رہا ہوتا ہے، ماں بھی وڈو نمازی ہیں۔ یہ ہیں ہمارے نمازیوں کی قسمیں۔ اب یہ جناب مال کی بڑھنے کی وجہ سے جو صحابی حمامت المسجد کہلواتا تھا، جناب مال اتنا بڑا، یہ مال نے اس کو اتنا مصروف رکھا، عیدین کی نماز بھی چھوٹ گئی۔ بس اتنے میں اللہ تبارک و تعالی نے زکوٰۃ کا حکم نازل فرما دیا کہ مسلمانوں زکوٰۃ ادا کرو۔ تو میرے آقا نے معلومات لی کہ ثعلبہ بن حاطب کہاں پہ ہے؟ یا رسول اللہ وہ تو مدینہ سے دور چلا گیا، اس کا تو مال نہیں سماتا، وہ میدانوں میں مال اس کا بھرا ہوا ہے۔
میرے آقا نے 2 قاصد بھیجے، زکوٰۃ لینے والے بھیجے، اور اپنا رکا دیا، جاؤ ثعلبہ بن حاطب کو کہو کہ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں پر زکوٰۃ، جو مالدار لوگ ہیں، جو مالدار صحابہ ہیں، جو مالدار مسلمان ہیں، ان پر اللہ تبارک و تعالی نے زکوٰۃ فرض کر دی ہے۔ جب یہ دونوں قاصد پہنچے نا ثعلبہ بن حاطب کے پاس، آ کے جناب والا پھر یہ رکا دیا اور آقا کا فرمان دیا کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں کہ مال میں سے جناب والا زکوٰۃ نکالو۔ وہ رکا پڑھ کے کہنے لگا الیاذ باللہ کہ یہ ٹیکس جرمانو آچا، میں سوچوں گا اس پر۔ بس یہ پیغام لے کر میرے آقا کے قاصد جب میرے آقا کے پاس پہنچے، اتنے میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیہ مبارکہ نازل فرمائی، یہ جو ابھی میں نے خطبہ کے اندر پڑھی۔ اب میں اگر اس کو ترنم میں پڑھتا ہوں وہ تو سبحان اللہ چاہتا، لیکن یہ بدھی کرے کہیں بھی سبحان اللہ نہ چاہیے۔ بھائی قرآن ایک بار سنو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب پاکیزگی بیان کرو گے، اللہ 90 نیکیاں عطا فرمائے گا، 90 گناہ مٹا دے گا، 90 درجات بلند فرما لے گا۔ وہ بھی یہاں سے چپ کئی بیٹھا باواز بلند چو سبحان اللہ۔ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ کچھ لوگ ایسے ہیں من عاہد اللہ، جو اللہ تبارک و تعالی سے وعدہ کر دیا، اللہ سے عہد کر دیا، پروردگار سے عہد کیا، لَإِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، اگر پروردگار ہمیں اپنے فضل میں سے مال عطا کری۔ پھر جناب والا جنہوں نے عہد کیا، یہ عہد کیا کہ جب اللہ تبارک و تعالی ہمیں مالدار بنا دے گا، لَنَصَدَّقَنَّ، تو ہم ضرور خیرات کریں گے اللہ کی بارگاہ میں، وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور ہو جائیں گے ہم بھلے لوگوں میں سے۔ جب اللہ تبارک و تعالی سے عہد بھی کیا، جس طرح کے جناب والا ثعلبہ بن حاطب نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ میرے لیے دعا کرو، جب اللہ تبارک و تعالی مجھے مال عطا کرے گا تو میں حقدار کا حق دیا کروں گا۔ لیکن عزیزان محترم، جب ثعلبہ بن حاطب کو اللہ تبارک و تعالی نے کثیر مال عطا کیا، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا کے بدولت پھر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں ارشاد فرمایا فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ، جب ہم نے ان کو اپنے فضل میں سے عطا کر دیا، جب اللہ تبارک و تعالی نے ثعلبہ بن حاطب کو مالدار بنا دیا، جناب والا اب مال مدینے میں نہ سمائے، جناب والا مدینہ کے باہر میدانوں میں نہ سمائے، اتنا مال دیا۔ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ، جب ہم نے اپنے فضل سے حضرت ثعلبہ کو مال عطا کیا، بَخِلُوا بِهِ، وہ بخیل ہو گئے، وہ بخیل ہو گیا، وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور منہ پھیر کے وہ پلٹ گئے۔ اب اللہ اکبر کبیرہ، یہ جب آیہ مبارکہ ثعلبہ بن حاطب کی مذمت میں نازل ہوئی تو اب ثعلبہ نے جناب والا اس کا دوست کوئی قریب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اس نے جا کے ثعلبہ بن حاطب کو بتایا کہ آپ کی مذمت میں خالق کائنات نے قرآن میں یہ آیہ مبارکہ نازل کی کہ تو نے ہی وعدہ کیا تھا کہ اگر پروردگار مجھے مال عطا کرے تو میں حقدار کا حق ادا کروں گا۔
اللہ اکبر کبیرہ۔ ثعلبہ بن حاتب اپنا بہت سارا مال لے کے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میں اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مجھے منع فرما دیا کہ تیرا مال نہ لوں میں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب یہ مذمت سنی اپنے سر کے اوپر مٹی ڈال کے رونے لگا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ثعلبہ میں نے نہ کہا تھا کہ تجھ پہ افسوس ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے آقا نے رد کر دیا، اس کا مال نہیں لیا۔ جناب والا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ مبارک آیا، آپ کی جب خلافت کا دور آیا، ثعلبہ بن حاتب اسی طرح مال لے کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا کہ اے امیر المؤمنین میں اپنا مال ان غرباء کے اندر تقسیم کرنا چاہتا ہوں۔ میرے ابوبکر نے فرمایا اے ثعلبہ جس مال کو میرے آقا نے نہیں لیا اسے ابوبکر کیسے لے سکتا ہے؟ رد کر دیا۔ ثعلبہ بن حاتب جناب والا اس کو رد کر دیا۔ دور آیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اسی طرح ثعلبہ بن حاتب اپنا مال لے کر شیخین کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ عمر مولا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں شیخین کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ دونوں نے یہی فرمایا کہ جب میرے آقا نے مال نہیں لیا ہم تیرا مال کیسے لے سکتے ہیں؟ زارو قطار رونے لگا۔ دور آ گیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا، اس دور میں بھی ثعلبہ بن حاتب اپنا مال لے کر حضور کی جناب والا امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، لیکن آپ نے بھی ان کا مال واپس کیا اور اس دور میں وہ مر گیا۔ اب جناب والا اس حالت میں مر گیا کہ جس وقت اس نے زکوٰۃ سے انکار کر دیا۔ آپ اندازہ لگا سکتے کہ یہ وہ صحابی تھا جو 5 وقت حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھا کرتا تھا۔ تو آج جو ہمارے مسلمانوں کے اندر مالدار لوگ ہیں انہیں چاہیے کہ جس ذات نے تمہیں جس کے صدقے میں مال دیا ہے انہیں اس میں خرچ کرو، وگرنہ یہ نہ سمجھنا کہ جناب آج ہم مالدار ہو کر فرعون بن کر بیٹھ جائیں گے۔ کب تک جناب والا؟ آپ نے آج ہمارے احباب کو اس بات کی فکر ہی نہیں ہے، زمینوں کے مالک 1 کروڑ زمینوں کے مالک کے زکوٰۃ کی فکر ہی نہیں ہے۔ مات ڈاڑھو غریب وہ جناب والا اتنی پراپرٹی ہونے کے باوجود تم پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے، مسلمانوں کا حق کھاتے ہو۔ اور اللہ اکبر کبیرہ، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ آپ جب اس دار فانی سے رحلت فرما جائیں گے تو ہمارے لیے زمین کا اندر بہتر ہے یا زمین کا باہر بہتر ہے؟ سوال سمجھ رہے ہیں؟ صحابہ کرام نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ جب آپ اس دار فانی سے کوچ کر جائیں گے، آپ وصال فرما جائیں گے تو پھر ہمارا کیا حال ہوگا؟ ہم زندہ رہیں یا ہم مر جائیں؟ ہمارے لیے مر جانا بہتر ہے یا ہمارے لیے جناب والا زندہ رہنا بہتر ہے؟ پھر میرے آقا نے ارشاد فرمایا یہ 3 چیزیں اگر ہیں، کون سی؟ پہلی چیز یہ ہے کہ اگر تمہارے حکمران نیک ہوں، نمبر 2 یہ کہ تمہارے مالدار لوگ سخی ہوں، اور تمہارے معاملات عورتوں کے ہاتھ میں نہیں بلکہ مردوں کے ہاتھ میں ہو، تو پھر تمہارا زندہ رہنا مرنے سے بہتر ہے، پھر تمہارا زمین کے اندر جانے سے باہر رہنا بہتر ہے۔ اور اگر یہ 3 چیزیں نہ ہوں کہ اگر تمہارے حکمران بدنیتوں اور جناب والا تمہارے معاملات عورتوں کے ہاتھ میں ہوں اور تمہارے مالدار کنجوس اور بخیل ہوں، تو پھر تمہیں زندہ رہنے کا حق حاصل نہیں ہے، تمہارا مر جانا بہتر ہے۔ آج یہ میرے آقا کی حدیث مبارکہ سن کر آپ مجھے بتائیں کہ ہم کس دور میں رہ رہے ہیں؟ صحابہ ویسے تو جناب والا موت کی کوئی تمنا کرنا یہ جائز بھی نہیں ہے،
میرے آقا سے جب صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے وصال فرمانے کے بعد ہم زندہ رہیں یا مر جائیں، میرے آقا نے فرمایا اگر یہ تین چیزیں پاؤ، اگر تمہارے حکمران نیک ہوں اور تمہارے معاملات مردوں کے ہاتھ میں ہو اور تمہارے مالدار لوگ سخی ہوں تو تمہارے مر جانے سے زندہ رہنا بہتر ہے۔ اور اگر یہ تینوں چیزیں نہ ہوں، یہ ہم تو چلتے پھرتے مردہ گھوم رہے ہیں۔ جناب آج ہمارے مالدار لوگ زکوٰۃ کا مسئلہ نہیں پوچھتے، کہیں مولوی صاحب یہ نہ بتا دیں کہ جناب تم پر اتنی زکوٰۃ لاگو ہوتی ہے، اور جناب اگر بتا دیا مولوی صاحب نے تو پوچھو سے تو پتہ سے نہ صحیح، پوچھو سے تو پتہ سے۔ اور جناب یہ آپ کو معاملات، یہ آپ کو خود پوچھنے ہیں علماء سے، ہم کس لیے بیٹھے ہیں؟ پچھلے 2 جمعوں سے میں نے اعلان کیا جناب ہم یہاں پہ فرائض علوم آپ کو پڑھانے لگے ہیں، کتنے لوگ آئے ہیں محلے میں سے مجھے بتائیں، اور دور سے کتنے لوگ آئے ہیں دین کا علم سیکھنے کے لیے؟ اور جناب یہاں پہ اگر ہم ٹیوشن سینٹر یا جناب والا کمپیوٹر سینٹر کھول دیں، دیکھتا ہوں میں کہ آپ کے بچے آتے ہیں کہ نہیں آتے، اور آپ جناب والا 1000 روپے 500 روپے فیس دیتے ہیں کہ نہیں دیتے آپ؟ کیوں؟ آپ نے تو اپنے بچوں کو ڈاکٹر اور جناب انجینئر بنانا ہے نا، مرنا تو نہیں ہے نا آپ نے، مرنا تو صرف مولویوں نے ہے، مرنا تو ان لوگوں نے جنہوں نے داڑیاں رکھی ہے، مرنا تو انہوں نے کہ جناب والا جن کا دین کے ساتھ تعلق ہے، جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے، آپ نے تو مرنا ہی نہیں ہے۔ وہ جناب اگر دین سیکھنے کا ایک جذبہ رکھیں، پھر جناب والا جب وقت آتا ہے تو پھر یہی حضرت جناب دروازہ کھٹے، مولوی صاحب وہاں جو فلانو مری آج غسل تیرے، وہ بھائی غسل دینے کا طریقہ نہیں آتا ہے تو آپ نے ساری زندگی آ کے ہم سے پوچھا ہے مولانا صاحب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا طریقہ کار کیا رہا ہے؟ ہم نے نہیں مرنا ہے، ہمارے آباء و اجداد نے نہیں مرنا، تو ہم کیسے غسل دیں انہیں؟ سنت طریقہ کیا ہے؟ کسی نے آ کے پوچھا نہیں، مولوی صاحب ویسے جواب نہیں چاہیے۔ کیوں بھائی آپ اب ڈرنے لگ گئے کہ باپ مر گیا ہے، ہاتھ کیے لاؤ، ہاتھ نہیں لگایا جاتا جناب والا، کیوں؟ ابھی باپ جو زندہ تھا، جس نے اتنا مال دیا، جس نے اتنی پراپرٹی دے دی ہے، پراپرٹی کا مالک بنے گا تو وہاں نہیں پوچھے گا مولوی صاحب ابا اتنی جائیداد چھڑے ہوا، اچ غسل دے ما ساری جائیداد تو کے نہیں چھڑ دو، وہاں پہ تو مولانا صاحب کا کوئی حق نہیں ہے۔ حق یہ ہے کہ اچ مولوی صاحب غسل دے، غسل بنتا ہے بیٹے کا حق دینا کہ وہ اپنے باپ کو غسل دے، اس سے بڑھ کر کوئی اور ثواب ہے کہ خدا نہ خواستہ آپ کا باپ اگر کسی ایسی حالت میں مر گیا ہے کہ اگر وہ مولوی صاحب یا کوئی بھی غسل دینے والا جناب والا وہ آ کے دیکھتا ہے کہ جناب اس حالت میں اس کا فلانا باپ مرا ہے تو کیا یہ عیب جوئیاں کرتا پھرے؟ تو اسی لیے میرے آقا نے فرمایا حق بنتا ہے اگر باپ فوت ہو گیا تو بیٹا اس کا جنازہ بھی پڑھے اور اسے غسل بھی دے۔ باپ نے خود ساری زندگی دین نہیں سیکھا تو ابھی وہ بیٹے کو یا بچوں کو کیا بتائے گا کہ جاؤ مولوی صاحب سے؟ یہ بھی قدرت سے مسکین 30-40 بچے جو قرآن پاک پڑھنے آتے ہیں مسلمان، بس وہ بھی احسان اور تھوڑا ہوتا ہے مولوی صاحب پر اور جناب والا مسجد پر کہ اساں جا بال تو پردہ پہن۔ او بھائی یہ آپ اپنی زندگی سنوار رہے ہیں اور اپنی آنے والی نسلوں کی زندگیاں سنوار رہے ہیں۔ اگر آپ کا بیٹا حافظ قرآن بن جائے تو آپ کی کیا شان ہوگی، آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ خالق کائنات نے فرمایا محشر کا میدان ہوگا، انبیاء کرام کی جماعتیں ہوں گی، سلف صالحین کی جماعتیں ہوں گی، لیکن حافظ قرآن کے والدین جب محشر کے میدان میں آئیں گے ان کے جناب والا سروں پہ نورانی تاج سجے ہوئے ہوں گے۔ آج تو ہم دنیا کی شہرت کے لیے مرتے ہیں، ہمیں جناب والا عہدہ سے عہدہ ملنا چاہیے، ہمیں حکومت ملنی چاہیے، ہمیں دنیا کی لالچ میں گم ہو گئے۔ محشر کا کسی کو جناب والا کوئی افسوس نہیں کہ وہاں پہ کیا حال ہوگا، اور پھر جناب والا سارے لوگ حیران ہوں گے، اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے یا اللہ یہ کون سی قوم آ گئی ہے جن کے سروں پہ نورانی تاج سجے ہوئے ہیں؟ لگتا ہے یہ انبیاء کرام ہیں، لگتا ہے یہ اولیاء کرام ہیں۔ آواز آئے گی حاتف طائی سے کہ نہیں، نہ یہ انبیاء ہیں، نہ یہ سلف صالحین ہیں، بلکہ یہ حافظ قرآن کے والدین ہیں۔ کتنی بڑی خوش نصیبی ہے، اس کے باوجود بھی جناب ہم اپنے بچوں کو دین نہ سکھائیں۔ کم از کم اتنا دین سکھا دیں کہ آپ کے مرنے کے بعد وہ آپ کو غسل دے سکے، آپ کی نماز جنازہ خود پڑھ سکے۔
اور جناب والا وہ آپ کے باقی جتنے بھی معاملات ہیں وہ سنبھال سکے۔ دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم کی دین سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ، جن احباب نے سنتے نہیں پڑھی وہ سنتے نہیں پڑھی۔